وہ ایک ایسا لڑکا ہے جس میں کوئی خاص صلاحیت نہیں، لیکن وہ ایلیٹ اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے سفر پر نکلتے ہوئے 3 نابغہ جینیس بہنوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بالکل عام لڑکے یو سے، جو صرف اس لیے سیکا اکیڈمی آف دی ایلیٹس میں داخل ہو گیا کیونکہ اس کی ماں ایک عظیم نابغہ تھی جس نے اس اسکول سے گریجویشن کی تھی۔ یو جب باکسنگ رنگ میں قدم رکھتا ہے تو مارشل آرٹس کلب کے نائب کپتان کے ہاتھوں بری طرح پٹ جاتا ہے۔ نائب کپتان اسے کمزور اور بیکار قرار دیتا ہے۔ یو کی ناقص کارکردگی دیکھ کر مجمع بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بھی اس پر آوازیں کسنے لگتا ہے۔ سب کو حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ نالائق لڑکا کس طرح صبرا ایس جیسی نابغہ عورت کا بیٹا ہے۔ یو اپنی ماں کی یادوں سے خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور اداکاری کی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ صبرا اتنی ذہین تھی کہ اس نے ایک عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی سے ٹاپ کیا تھا۔ وہ کا حریف عجیب انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسکول کی 3 شہزادیاں اس میں چھپی ہوئی طاقت دیکھنے کے لیے منتظر ہیں، لیکن یو بازد ہے کہ وہ نہ تو کبھی کھیلوں میں دلچسپی رکھتا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ٹریننگ کی تھی۔ سب کی توقعات سے تنگ آ کر یو چیخ اٹھتا ہے کہ وہ اپنی ماں نہیں ہے اور حریف کی طرف ایسے لپکتا ہے جیسے اس میں کوئی چھپی طاقت جاگ اٹھی ہو۔ تماشائی بھی سانس روک لیتے ہیں کہ شاید کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یو کی کمزور چوٹیں حریف کو چھو بھی نہیں پاتی۔ ٹرینر غصے میں آ کر اسے زمین پر دے مارتا ہے اور ایک بار پھر سب پر واضح کر دیتا ہے کہ یو صرف ایک مایوسی ہے۔ سب کے خواب چکناچور ہو جاتے ہیں، لیکن یو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ پیدائش سے ہی اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ یو پھر بھی مسکرا کر ٹرینر کو تانا دیتا ہے کہ جتنا کوئی عام ہوتا ہے اتنا ہی وہ ٹیلنٹ کو دیوی کی طرح پوجتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹرینر کو یو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آتی ہے جو اسے کسی ٹاپ ایکٹریس کی آنکھوں کی یاد دلاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یو اپنی ماں جیسی صلاحیت تو نہیں لایا، لیکن اس کی خوبصورتی ضرور ملی ہے۔ اسی دوران اس کا اسسٹنٹ یاد دلاتا ہے کہ اسکول کی 3 شہزادیاں اس لڑکے کو باریکی سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر ٹرینر مزید غصے میں آ جاتا ہے اور یو کو صلاحیت مارنے کے لیے ایک آخری وار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے مکے کے لگنے سے پہلے ہی ایک نارنجی بالوں والی لڑکی آ کر ٹرینر کو زمین پر دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کمزوروں سے لڑنا مارشل آرٹس کی توہین ہے۔ سب اسے کپتان کہتے ہیں۔ اسی وقت ایک نیلے بالوں والی اور ایک سبز بالوں والی لڑکی اندر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اداکارہ کے بیٹے نے کیسا پرفارم کیا۔ نیلے بالوں والی کا نام کازوکی ہے، جو اتنی مشہور ہے کہ اس کے شو کے ٹکٹ مارکیٹ میں آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سبز بالوں والی میوا ہے، جو کم عمری میں ہی شوگی کی ٹائٹل ہولڈر بن چکی ہے، اور نارنجی بالوں والی کپتان میکو ہے، جو ایتھلیٹ پروگرام کی ٹاپ فائٹر ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تینوں اسکول کی 3 شہزادیاں ہیں۔ کازوکی امید کرتی ہے کہ یو ان کا چوتھا اسٹار بن سکتا ہے، لیکن ٹرینر اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ یو ایک اوسط درجے کا نالائق ہے۔ تینوں بہنیں بھی کہتی ہیں کہ اسکول میں اس جیسے کا کوئی کام نہیں۔ یو پرسکون انداز میں کہتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں کیونکہ وہ جنرل ایجوکیشن پروگرام میں شامل ہونے آیا ہے۔ شہزادیاں حیران رہ جاتی ہیں کہ ان کے اسکول میں ایسا کوئی پروگرام بھی ہے۔ بات ختم ہونے سے پہلے یو کو سزا کے طور پر ڈوجو کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ شام کو جب کپتان نیکو اور اس کی ٹیم ٹریننگ کے لیے آتی ہے تو سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ڈوجو اتنی صاف کبھی نہیں تھی۔ گھر جاتے ہوئے یو سوچتا ہے کہ اس نے کبھی انکار نہیں کیا کہ وہ مایوس کن بچہ ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں جیسی تعریف چاہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ سمجھ گیا کہ وہ اپنی نابغہ ماں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ماں کی ایک ڈرامہ سیریز تھی جس میں وہ ایک سادہ ہاؤس وائف کا کردار کرتی تھی۔ وہ اور یو دونوں اس ڈرامے کو پسند کرتے تھے۔ جب اس کی ماں کو جان لیوا بیماری لگی تو دونوں نے پہلی بار کھل کر بات کی۔ ماں نے اعتراض کیا کہ اس کا خواب ایک خوبصورت اور خوشگوار فیملی بنانا تھا، لیکن جلد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور جاتے جاتے اس سے کہا کہ جا کر اپنے لیے ایک خوشحال خاندان تلاش کرے۔ وہ اپنا سامان باندھتا ہے اور میکادونو کے گھر پہنچتا ہے۔ میکادونو نے اسے گھر کی چابی اور خط بھیجا تھا
कि वो किसी भी वक्त आ जाए। घर इतना बड़ा और शानदार होता है कि यू हैरान रह जाता है। अभी वो सेट होने ही वाला था कि नीको अंदर घुसकर उसे चोर समझकर मारने आती है। लड़की फिसल कर गिर जाती है और यू उस पर तंज करता है कि नाबगा भी कभी गिर जाते हैं। फिर काजुकी और मेवा भी आती है और नीको उसे चोर कहती है। इसी वक्त मेकाडोनो का फ़ोन आता है। वो बताता है कि यू की माँ उसकी दोस्त और मोहसिन थी, इसलिए वो अब ये एहसान वापस कर रहा है। वो ये भी बताता है कि इसकी 3 बेटियां हैं और यू को उनके साथ एडजस्ट होना होगा। यू को अपनी माँ की ख्वाहिश याद आती है और वो फैसला करता है कि अब उसे इन बहनों के साथ फैमिली बनना होगा। लेकिन घर की हालत देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। घर गंदगी से भरा है। काजुकी के जिम्मे बर्तन थे, लेकिन उसने सब तोड़ दिए। नीको और मेवा की सफाई भी बुरी थी। वो सब यू के कम नंबरों पर इसे चिढ़ाने लगती हैं, लेकिन यू भी तंज करके कहता है कि वो 45 नहीं बल्कि 45 थे। बहस के दौरान घर चमकता दमकता हो जाता है क्योंकि यू खामोशी से सब साफ कर चुका था। अगली सुबह वो सोचता है कि सबके साथ नाश्ते पर ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन नीको अपनी डोजो में टाइलें तोड़ रही होती हैं, मेवा शोगी खेल रही होती है और काजुकी खतरनाक किस्म का मशरूब बना रही होती है। जब यू सबको नाश्ते पर बुलाता है, वो सब इनकार कर देती हैं। नीको आकर खाने पर भी एतराज करती है कि उसमें प्रोटीन और विटामिन बी कम है। यू को अजीब लगता है कि कोई खाने से पहले कैलकुलेशन करे। लड़कियां अपनी मसरूफियात में घर से निकल जाती हैं